الرحمن علم القرآن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میں بندہ ناچیز شاہد محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل لرن قرآن ود ہارٹ۔ میرے دیکھنے والے تمام بہن بھائیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا دوسرا سبق ہے اور اس سے پہلے ہم پہلا ایک سبق پڑھ چکے، اگر آپ چاہیں تو چینل کو وزٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ ہم پڑھ رہے تھے قرآن پاک کو سیکھنے کا آسان طریقہ، تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا دوسرا سبق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اس کو کہتے ہیں حرف حافیہ۔ حرف حافیہ صرف ایک ہے، اس وجہ سے اس کو حروف نہیں بلکہ حرف ہی کہتے ہیں۔ حرف حافیہ صرف ایک ہی ہے، وہ ہے ضاد۔ اب اس کا مخرج زبان کی کروٹ اور اوپر کی داڑھوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ زبان کا بغلی کنارہ یا زبان کی کروٹ اوپر کی داڑھوں کی لیفٹ سائڈ یا رائٹ سائڈ داڑھوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے۔ اوپر کی لیفٹ سائڈ یا رائٹ سائڈ دائیں جانب یا بائیں جانب کی داڑھوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے۔ مخرج اس کا صحیح تب بھی ادا ہوگا، ضاد ہمارا تب بھی صحیح سے ادا ہوگا جب ہم زبان کی کروٹ اور اوپر کی دائیں جانب یا بائیں جانب ان دونوں میں سے ایک یا دونوں کی جڑ سے داڑھوں کی جڑ سے جب زبان کا کروٹ یا زبان کا بغلی کنارہ لگے گا تب ہمارا حرف حافیہ صحیح ادا ہوگا۔ سادہ لوگوں میں اس کو ضاد پڑھتے ہیں جو بالکل سراسر غلط ہے، اور داد کر کے بھی پڑھتے ہیں وہ بھی غلط ہے۔ تو اس کا صحیح طریقہ آپ سن لیں، جان لیں۔ ضاد پڑھیں گے تب بھی غلط ہو جائے گا اور داد پڑھیں گے تب بھی۔ تو حرف حافیہ تب جا کے صحیح ہوگا جب زبان کی کروٹ اور اوپر کی داڑھوں کی جڑیں لیفٹ سائڈ والی ہوں یا رائٹ سائڈ والی یا دونوں ہوں، ان کی جڑوں سے جب زبان کی کروٹ لگے گی تب حرف حافیہ صحیح ادا ہوگا، جیسے ضاد ضاد ضاد۔ اس کے بعد لام، جو کہتے ہیں حروف لام نون را، ان کو حروف طرفیہ کہتے ہیں، اور ان کا مخرج لام کا پہلے سن لیں۔ لام کا جو مخرج ہے زبان کا کنارہ اور دواحق سے ثنایا تک کی مرسوڑوں سے ادا ہوتا ہے۔ اب دواحق، ثنایا اور نواجز، دواحق نواجز طواحن یہ داڑھیں ہیں، ثنایا ربائی انیاب یہ دانت ہیں۔ تو لام کا جو مخرج ہے وہ زبان کا کنارہ اور دواحق سے ثنایا تک کی مسوڑوں سے ادا ہوتا ہے، مطلب ثنایا سامنے والے دانت جو ہو گئے اور دواحق جو جہاں سے داڑھیں شروع ہو رہی ہیں، دواحق سے ثنایا تک کی مسوڑوں سے ادا ہوتا ہے، مطلب ان کی جڑ سے ادا ہوتا ہے لام لام۔ اب نون، زبان کا کنارہ اور انیاب سے ثنایا تک، انیاب سے ثنایا تک۔ انیاب دواحق جو داہر ہے اس کے ساتھ والا جو نکیلا دانت ہے، نکیلا اسے انیاب کہتے ہیں۔ اس نکیلے دانت سے لے کے ثنایا سامنے والے جو دانت ہوتے ہیں، اوپر نیچے والے دو دانت، ان کو ثنایا کہتے ہیں۔ اوپر والے ثنایا علیا اور نیچے والے ثنایا سفلا۔ تو اب انیاب سے ثنایا تک کے دانتوں کی جڑوں سے جب زبان کا کنارہ لگے گا تب جا کے ہمارا نون صحیح سے ادا ہوگا۔ نون ساتھ ساتھ ادا کریں گے، مشق کریں گے، جتنی مشق کریں گے اتنا ہی آپ کے جو تلفظ ہیں، جو حروف ہیں وہ صحیح سے ادا ہوں گے۔ اس کے بعد را، زبان کی نوک اور مقابل کے تالوں سے ادا ہوتا ہے۔ زبان کی نوک لگے گی اور جو مقابل کا تالو ہے، مطلب دانتوں کا جو اوپر والا حصہ ہوتا ہے، دانتوں سے اوپر والا جو حصہ ہے اسے مقابل کا تالو کہتے ہیں۔ تو ادا کریں گے را را۔ اس کے بعد حروف نطعیہ آ جاتے ہیں جن میں طا دال تا، ان تینوں کی آواز جو ہے وہ سیم ہے۔ اب ان میں فرق ہم کیسے کریں گے، یہی مخرج ہمیں سکھاتا ہے۔ جب ہم مخرج کو سیکھتے ہیں، یہی مخرج کا مقاصد ہے کہ جب کوئی ایک آواز والے الفاظ آ جائیں
تو ان کو علیحدہ علیحدہ کیسے پڑھنا ہے، ان میں فرق کیسے کرنا ہے۔ تو زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کے جڑ سے ادا ہوتے ہیں یہ تینوں حرف، لیکن ان کی جو آواز ہے وہ علیحدہ علیحدہ ہوگی۔ طا، دال، تا، ان کا مخرج ایک ہے، نکلتے ایک ہی جگہ سے ہیں، لیکن جب ہم پڑھیں گے تو ان میں فرق کریں گے۔ اگر فرق نہ کریں گے، طا کی جگہ تا پڑھیں گے یا دال کی جگہ طا پڑھیں گے تو یہ غلط ہو جائیں گے۔ جب الفاظ اور حرف غلط ہوتے ہیں تو ان کا معنی بھی غلط ہو جاتا ہے۔ حروف نطقیہ 3 ہے، طا، دال، تا، ان کا مخرج جو ایک ہی ہے، لیکن ان کی جو آواز ہے، جو ان کی ادائیگی ہے وہ الگ ہوگی۔ طا، طا، دال، تا، یہ کہ تا تھوڑا باریک، تا، دال تھوڑا سے بھاری ہو جائے گا، دال، طا، طا جو ہوگا وہ منہ بھر کے آئے گا، پورا موٹا پڑا جائے گا، پور پڑا جائے گا، طا۔ اس کے بعد ظا، ذال، ثا، حروف لثویہ کہتے ہیں کیونکہ زبان کا سر اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتے ہیں۔ زبان کا سرا لگے گا اور اوپر کے جو دانتے ہیں ان کے اندرونی کنارے سے جب زبان کا سرا لگے گا تو تب جا کے ہمارے حروف لثویہ ادا ہوں گے۔ اب ان میں بھی فرق کرنا ہے، سا اس کو نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے، ذال تھوڑا سختی سے، اور ظا تھوڑا پر کر کے۔ اگر ہم سا کو سختی کے ساتھ پڑھیں گے تو سا کی جگہ سا پڑھا جائے گا جو غلط ہو جائے گا، ذال کو سختی کے ساتھ پڑھیں گے تو وہ زا میں چلا جائے گا، اور ظا کو سختی کے ساتھ پڑھیں گے تو زا ہو جائے گا۔ تو اس وجہ سے ہم نے کوشش کیا کرنی ہے کہ ان کو اپنی مخارج سے ادا کرنا ہے، ظا، ظا، ذال، ذال، ثا، ثا، مشق کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ واقعی زبان کا سرا جو ہے وہ اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے کے اوپر مس ہو رہا ہے، لگ رہا ہے۔ تو آج کا سبق کافی ہے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم مزید پڑھیں گے اور کل ہمارے مخارج جو ہیں وہ پورے ہو جائیں گے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ نگہبان، اللہ حافظ۔